حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی، کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے، نہ وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا، بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، عام دام برسرے مطلب۔ اس سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، آسام مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں ہم اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جول کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی، کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات۔ میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت، حضور تشریف فرما ہے، کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا
पता नहीं क्या बनेगा और उस हुक्म के मामले में फिर कहां तक बात जाएगी। कुर्बान जाए, जब हुजूर के सामने खड़े हुए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, भाई इशा के बाद ही तुझे बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया कि तू कहीं सोया होगा, सहरी में लोग उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, इसलिए तुझे बुलाया है। फरमाते अब इंतजार था कि वो बड़ी बात आए, डर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक ने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं फरमाया। हुजूर फरमाने लगे बुलाया इसलिए है कि कल शाम मैंने तेरे पेट में छड़ी चबो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ नहीं कर देता। जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाने? कहने लगे नहीं यार, बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चबो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज़ है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तो अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता है, तो अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती हैं जो उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती। तो एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था इसलिए आपने मुझे छड़ी चबोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमाने के वजाहत देखे, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चबोनी चाहिए थी, चल तू क्या मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी हैं मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है, देना वास्ते जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और